باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فلعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک فتبتل الیہ تبتیلا صلوات پر محمد و آل سامعین گرامی قدر اسے مقدر کا ساتھ سمجھیے یا عطائے شہزادی کونین اپنے دروازے کے اس حقیر سے کتے کو اتنے بڑے ذاکرین کے کاروان میں مخدومہ دارین نے یہ عزت بخشی کہ میں ذکر شہزادی کونین کے لیے آپ حضرات کے سامنے منبر پہ حاضر ہوں اور کیونکہ اس کا تعلق خطابت سے نہیں ہے بلکہ عقیدت سے ہے علی کی ولایت کا تعلق اماں کی شرافت سے ہوتا ہے اور زہرا سے عقیدت کا تعلق ولایت کی شرافت سے میری التماس ہے اس طرف بیٹھے ہوئے تمام مومنین سے کہ آپ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیے تاکہ ذکر شہزادی کونین میں آپ بلا فصل طور پہ شامل آپ حضرات سے بھی التماس ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے اجرکم اللہ میری دعا ہے جس نے ایک ذاکر حسین کے التماس پہ یہ زحمت کی ہے مولا ایسے تمہیں نجف لے جائے ایسے مولا تمہیں کربلا لے جائے مخدومہ دارین کی ذات پہ ایک مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لے پہلا فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے اس مقام تک میری آواز جا رہی ہے خداوند قدوس و برتر ہر اس مومن کو آباد فرمائے جو اس مجلس عزا میں صبح سے لے کے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی شریک ہوا ہو جس کی عصمت کے وزن کے سامنے مرسل اعظم والا پلڑا تعظیماً اٹھ جاتا ہو اسے فاطمہ کہتا جسے سمجھ آئیے اسے میں سلام پیش کرتا ہوں جب دو پلڑے رکھو گے ایک پلڑے میں وزن زیادہ آئے گا تو دوسرے کو اٹھ جانا پڑتا تھا بطول کی عصمت کا وزن اتنا تھا کہ رسالت والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا تھا اگر یہ باپ بیٹی کے لیے اٹھتا ہوتا تو پھر ہر باپ کے لیے سنت تھی کہ جب بیٹی آئے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے دارین میں کوئی اٹھتا نہیں اور رسول کبھی رکتا نہیں سلامت و آباد و شاد رہے
حمایت زہرا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عطا پروردگار ہے، جسے چاہے اس قابل بنائے، ورنہ بڑے بڑے رضی اللہ دربار میں گونگے ہو کر بیٹھے رہے تھے، کیونکہ حمایت بطول میں زبان کی حرکت تائید خداوند قدوس کے بغیر ناممکن ہے، نہ کسی سے ہو سکتی ہے۔ سامعین گرامی، اللہ نے معصوم 14 بنائے، نام ان کے 7 رکھے، ان 7 کے ناموں میں میم ہے، ہے، پھر دال ہے، عین ہے، لام ہے، یہ ہے، سین ہے، نون ہے، سین ہے، یہ ہے، نون ہے۔ اللہ والا الف فاطمہ کے علاوہ کسی اور کے نام نہیں۔ اب وقت کا تقاضا بھی یہ ہے، تقریر طویل نہیں ہوگی، لیکن چیدہ فکریں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ حجت خدا سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ والا الف، اللہ والا الف، اللہ والا الف جس بی بی کے نام میں ہو اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کسی نے امام ششم سے پوچھا کہ بی بی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کیونکہ فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، چھڑانے والی۔ جس بندے کی توجہ ہے دیکھنا میری طرف۔ بندے نے پوچھا بی بی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ امام نے فرمایا کیونکہ وہ علی کے شیعوں کو روز ازل سے آتش جہنم سے چھڑا چکی ہے۔ غور ہے یا نہیں ہے؟ چھڑا چکی ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا چھڑائے گی، بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ سے بات کروں گی، اگر اس نے معاف کر دیا تو چھڑا دوں گی۔ بی بی نے وعدہ کیا ہے بخشش، اور اس کا وعدہ یہ بتاتا ہے جس کے لیے دارین تخلیق ہوئی، چھوٹا لفظ ہے دارین، جس کے لیے رسول تخلیق ہوا، جسے زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس کے لیے اللہ نے علی کو خلق فرمایا۔ مجھے علی کی عزت کی قسم کربلا میں کھڑا ہو کے میں پڑھ رہا ہوں، گام شاہ ساتھ ہے، اصل میں تو کربلا ہے۔ مجھے کربلا کی عزت کی قسم، اللہ فرماتا ہے لولا علی، کائنات کا خالق فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا۔ زمین بنی رسول کے لیے، آسمان رسول کے لیے، فرش رسول کے لیے، عرش رسول کے لیے، کرسی رسول کے لیے، کائنات رسول کے لیے، اور پھر فرمایا وَلَوْلَا عَلِيٌّ لِمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر میں علی کو نہ بناتا تو تجھ محمد کو بھی خالق نہ کرتا۔ اگر تجھے نہ بناتا، سنو چھوڑ کے، بسم حیدری، پہلے کیا فرمایا؟ اگر میں رسول کو نہ بناتا تو قبلہ کچھ بھی نہ بناتا، اور پھر فرمایا اگر علی کو نہ بناتا تو رسول کو بھی نہ بناتا۔ نبی خوش تھے کائنات میرے لیے بنی ہے، علی خوش تھے رسول میرے لیے بنا ہے۔ یا آواز قدرت آئی وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لِمَا خَلَقْتُكُمْ، اور اگر میں بطول کو نہ بناتا، نہ علی کو خلق کرتا، نہ نبی کو خلق۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی وہ مصطفیٰ ہے، جس کے لیے مصطفیٰ بنایا وہ مرتضیٰ ہے، اور جس کے لیے یہ دونوں بنائے وہ سیدہ طاہرہ ہے۔
کیا کہنے؟ کچھ حضرات جانتے ہیں، اکثر کو نہیں پتا، مجھ سے عمر میں بڑے ہیں میرے بڑے بھائی، میرے گھر میں مجھ سے 2 سال پہلے ہیں، لیکن آپ میں سے جو نہیں جانتا ان کا تعارف ان کے سامنے کیسے ہو؟ ناصر عباس کا بھائی مجھ سے بڑا ہے تو اس طرح تعارف کیوں؟ تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جسے لوگ جانتے ہوں۔ جبرائیل نے پوچھا تھا چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ پتہ چلا آسمان پر یہ خاندان بطول کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ سلامت و آباد و شاد آل محمد، آپ و آباد و شاد حیدری عرش پر اس خاندان کا ذریعہ تعارف سیدۃ النساء العالمین جو مرکز عصمت ہے، جس کے دشمن پر لعنت کرنے والے کے اللہ گناہ نہیں لکھتا۔ شہزادہ بھائی جناب سیدہ کی عزت کی قسم، کسی بشر کی خوشامد میں نہیں، کسی کے خوش ہونے کے لیے نہیں، کسی کے زور سے نعرہ لگانے کے لیے نہیں، مجھے پردے میں بیٹھی پاک شہزادی کی عزت و ناموس کی قسم، نہ کسی کے ڈر سے نہ کسی کے لالچ سے اپنے عقیدے کو بیان کر رہا ہوں، اسی پہ مرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، لکھنے والے مولانا محمد ایوب بشوی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، ایران سے چھپی ہے، آیت اللہ اصفہانی امامی نے اسے تحریر کیا ہے۔ 60 سال کی محنت کے بعد مجتہد نے کتاب لکھی، نام رکھا ثمرات الحیات، پوری زندگی کی محنتوں کا پھل۔ اس کے اندر چوتھے امام کی حدیث لکھی، امام فرماتے ہر بندے کے دائیں اور بائیں 2 فرشتے بیٹھے، کرامن کاتبین، یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ گناہ لکھتا ہے، ذرا سی نیکی کرو یہ لکھ لیتا ہے، اور ذرا سا گناہ کرو یہ لکھ لیتا ہے۔ قیامت والے دن یہ تطائر الکتب ہوگا، یہ لکھے ہوئے پرچے اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ مجھے علی کی عزت اور بطول کی عصمت کی قسم، علامہ لکھتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت بی بی بطول کے دشمن پہ لعنت بھیج دے، اللہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتا ہے اس نے بھیجی ہے بطول کے دشمن پہ لعنت، یہ پورا دن کوئی گناہ کرے بھی صحیح تو نہ لکھنا۔ جس کا عقیدہ ہو وہ بولے، جس کا ایمان ہو وہ بولے، جسے شک ہو بے شک چپ رہے، اس لیے کہ چپ کرنے والا اپنے ایمان پہ شک نہیں کر رہا، سیدوں کے فرمان پہ شک کر رہا۔ بسم اللہ۔ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وہی کی منزل ہے جو سبحان اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، یہ مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے۔ نعرہ گھر تو پھر گھر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم اللہ تعالیٰ عظیم، مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ روح زمین کے مفسر کٹھے کر کے بطول کے علاوہ کوئی دروازہ دکھاؤ جس مقام پر ستارے آ کے سجدہ کرتے ہو، جہاں سلمان داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہو، جہاں ملک الموت روک کے اجازت طلب کرتا ہو، جہاں فرشتے یتیم مسکین اسیر بن کے بھکاری بنتے ہو، جہاں سید الانبیاء کو اس کا حکم ہے رک جاؤ، مسجد نہیں بطول کا گھر ہے۔ قبلہ کتنی عجیب ترین بات ہے، ساری دنیا پڑھتی ہے حدیث کے ساتھ، نہیں ساری دنیا نہیں،
دنیا میں نصیب والے سنتے اور پڑھتے ہیں۔ حدیث قصہ آل محمد کے بتائے ہوئے اس طلسم کا نام ہے جس کے لیے رسول خدا کی گارنٹی ہے۔ گارنٹی سمجھتے ہیں؟ جتنا گارنٹی اور مضبوط ہوگا اتنا یقین زیادہ ہوگا۔ حدیث قصہ میں رسول کی گارنٹی ہے، طالب حاجت پڑھے گا تو حاجت پوری ہو جائے گی، غمگین پڑھے گا تو غم دور ہو جائے گا، ملائکہ اس کو گھیرے میں لے کے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ سامعین گرامی قدر، ساری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ جب رسول خدا چادر کے نیچے تشریف فرما تھے، علی جیسا امام آیا اور فرمایا میں رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ بی بی کا صحن کوئی بہت بڑا صحن نہیں تھا، چھوٹا سا گھر، ماشاءاللہ، اور اس گھر کے صحن میں تشریف فرما ہے رسول۔ اعجاز چادر بطول تھا کہ عین اللہ کو رسول نظر نہیں آیا۔ یہ بھی ہونا ہی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ امام حسن آئے، خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ امام حسین آئے، خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ خدا اس منافق پہ لعنت کرے جو شیعوں کا لباس پہن کر کبھی ولایت کو بھونکتا ہے، کبھی حدیث قصہ کو، کبھی نعت علی کو۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا قرآن کہتا ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، کتا بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا کرتا ہے۔ اس کو مولا کیا؟ فرمایا کتا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کا مولا کتا ہو کہ یہ کیا شکر ادا کرتا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ غور ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے توجہ سے سنیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ بندہ آگے سے سوال کر کے کہتے ہیں اور خنزیر کیا کہتا ہے؟ امام فرماتے وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے منافق نہیں بنایا۔ تیرا شکر ہے تو نے مجھے منافق نہیں بنایا۔ سامعین گرامی اس ملعون نے لکھا، اس نے کہا کہ حدیث قصہ مشکوک ہے، خدا نخواستہ۔ اس کا اعتراض سن، اس نے کہا حضور کوئی گلاب کا پھول تھے کہ جن کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں کہتا ہوں بے غیرت، قرآن اٹھا کے دیکھ، اگر یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ سکتی ہے، حق کے نہیں بیدار ہو کے جو تفریح کرنا، اگر جناب یعقوب کو حضرت یوسف کی خوشبو آ سکتی ہے تو جو خوشبوؤں کا اصل ہے، ایک صحابی نے خوشبو کو سنا، اس کا ملک صاحب دل خوش ہو گیا، حضور کے پاس آگے کہتے ہیں یا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ نے یہ خوشبوؤں کو عجیب کیوں بنایا؟ فرمایا اللہ نے جب ہواؤں کو خلق کیا تو ہواؤں کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا، اور جس ہوا نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا اللہ نے اسے خوشبو بنا دیا۔ آپ خود سوچ لو بدبو کیسے بنی ہوگی۔ یہی فرق ہوگا موالی اور مکسر کی قبر کے حالات میں۔ قبلہ میں حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم، بچپن سے مجلسوں میں یہی سنا، بزرگوں سے یہی سنا، کتابوں میں یہی پڑھا۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ راستہ دکھانے والا، جو دارین کو راستہ دکھائے انہیں امام کہتے ہیں۔
جو 3 اماموں کو رسالت کا پتہ بتائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں نے کوئی مشکل بات نہیں عرض کی، این سامنے کی بات عرض کی۔ بی بی نے بتایا ادھر ہے، چادر کے نیچے ادھر۔ علی کو بتایا ادھر۔ جبرائیل شکل بدل کے آیا تھا کہ مولا جبرائیل کہاں ہے؟ آگے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا۔ کیا 14 طبقوں میں دیکھا ہے کہیں ذرہ بن کے تو نہیں چھپ گیا؟ سارے سمندروں میں دیکھا ہے کہیں قطرہ بن کے تو نہیں چھپ گیا؟ آخر میں علی فرماتے تو ہے۔ وہ رسول کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، اور بی بی بتاتی ہے چادر کے نیچے۔ ہر ایک نے آ کے پوچھا، ہر ایک نے، لیکن فضائل کی حد تک آخری جملہ کہنا چاہتا۔ مجھے قبلہ حیرانگی ہوئی حسین کے پوچھنے پر۔ جس بندے کو بات نہ سمجھ آئے اسے بی بی کی قسم چپ رہے، اور جسے سمجھ آئے وہ اگر حمایت کر دے گا تو مہربانی، نہیں کرے گا تو اتنے تھکے ہوئے مجمع سے اتنی بھی میری اوقات نہیں ہے، لیکن فکرہ ضرور کہتا ہوں۔ یہ حسین ابن علی آ گئے چادر کے باہر۔ نانا اجازت ہے؟ میں اندر آ جاؤں؟ حسین کے مزاج سے واقف ہو کے نہیں ہو، اللہ کی نماز میں بغیر پوچھے پوشت میں چڑھ جاتا ہے۔ رسول خدا قبلہ صدی نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی قسم حسین نے نہیں کہا نانا آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ رسول کی مسجد ہے، کیا اجازت ہے میں آپ کی پوش میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے بطول کی چادر کے باہر کھڑے ہو کے کہا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ اب بھی تجھے پتہ نہیں چلا رسول کی مسجد اور ہے، بطول کی چادر اور ہے۔ دنیا بھی تم سے وفا کرے گی، صدقے شبیر کی مجلس تو قبر کی مٹی بھی شاباش۔ ہائے بڑی خوش قسمتی ہے میرے بھائیوں کی، اور بڑا مقدر ہے۔ مجلس کا عنوان کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ خاص عطا ہے جناب سیدہ کونین کی۔ کائنات کی وہ سب سے سچی بی بی، جسے باپ کے نوکروں نے بھرے دربار میں جھٹلا دیا۔ میری ایک التماس ہے، یہ جن کے بٹن مرد حضرات کے آستینوں کے بند ہو، تھوڑی دیر کے لیے انہیں کھول۔ ابھی شاہ صاحب نے فرمایا تھا، آپ بھی فرما رہے ہیں، مجھے بی بی زینب کے شام میں جانے کی قسم، کائنات کے کسی ذاکر کی جرت نہیں کہ بی بی زہرا کی مکمل شہادت پڑھے۔ اس کی شہادت پوری دنیا میں صرف ایک ذاکر پڑھ سکتا ہے، وہ ہے پردے میں بیٹھ کر خون رونے والا بطول کا بیٹا۔ بڑی تسلی کے ساتھ، کل عمر مبارک 18 سال، 9 سال باپ کے گھر میں گزارے، 9 سال شوہر کے گھر میں گزارے۔ باپ کے گھر میں تھی تو دارین میں ایسی بیٹی کوئی نہیں، شوہر کے گھر میں آئی تو دارین میں ایسی زوجہ کوئی نہیں۔ یہ جوانی کی عمر ہے کہ ضعیفی کی؟ ہائے ہائے قبلہ فرماتے ہیں یہ جوانی کی عمر ہے یا ضعیفی کی؟ پوری زندگی صرف 4 دفعہ ہنسی، پوری زندگی میں
میں علماء کی ضمانت سے یہ فکرہ کہتا ہوں، پوری زندگی شہزادی کونین گن کے صرف 4 دفعہ ہنسی۔ پہلی دفعہ جب علی کا رشتہ آیا، دروازے پہ ستارے نے آ کے سجدہ کیا، مخدوع دورین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ دوسری مرتبہ جب حسن کی ماں بنی، تیسری مرتبہ جب حسین کی ماں بنی، چوتھی مرتبہ اس وقت ہنسی جب رسول نے بتایا تو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی۔ کان میں رسول نے فرمایا تھا زہرا تو جلدی مجھ سے آ کے ملے گی۔ بطول نے سنا، پتہ نہیں کتنی دکھی تھی محمد کی بیٹی مسلمانوں سے۔ باپ کے بعد 6 روایتیں ہیں کہ کتنا عرصہ زندہ رہی۔ پہلی روایت ہے باپ کے بعد 40 دن زندہ رہی۔ اس روایت کے مطابق 8 ربیع الثانی کو بی بی دنیا سے چلی گئی۔ دوسری روایت ہے باپ کے بعد 75 دن زندہ رہی۔ اس روایت کے مطابق 13 جمادی الاول بی بی کی شہادت کا دن ہے۔ تیسری روایت ہے باپ کے بعد 90 دن زندہ رہی۔ چوتھی روایت ہے باپ کے بعد 95 دن زندہ رہی۔ پانچویں روایت ہے باپ کے بعد 100 دن زندہ رہی۔ چھٹی روایت ہے باپ کے بعد 120 دن زندہ رہی۔ مجھے قرآن کی عزت اور بطول کی عصمت کی قسم، چاہے 40 دن زندہ رہی یا 120 دن، باپ کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی ہے۔ ہر وقت ہاتھ اپنے دائیں پہلو پہ رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخری وقت آیا، اس سے پہلے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول کی بیٹی ہاتھ یہاں کیوں رکھتی ہے۔ یہ تو آخری وقت، مولا آپ کے والد کے درجات بلند کرے، یہ تو آخری وقت، آخری رات میں زہرا نے کانپتا ہوا ہاتھ پہلو سے اٹھایا۔ جو سید بیٹھے ہو اپنی دادی کا صدقہ معاف کرنا، میں غلط پڑھوں، امام زمانہ میری شفاعت نہ کرے۔ کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا، جیسے امیر المومنین نے بطول کا خون بھرا ہاتھ دیکھا، علی کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا یہ لہو کیسا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یا علی، یا علی، اگر خدمت میں کوئی کمی آ گئی ہو، میں 6 مہینے کوئی خدمت نہیں کر سکی، حیران ہو کے نہ بیٹھنا، جسے رونا نہ آئے نظریں جھکا لینا۔ اگر خدمت میں کوئی کمی آ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ علی فرماتے خدمت چھوڑ، یہ لہو کیسا ہے؟ رو کے آواز آئی مولا، جب دروازہ میرے پہلو پہ گرا تھا تو میری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ 6 مہینے تک میری دائیں پسلیاں بائیں طرح۔ حیران ہو کے نہیں میرا بھائی، تمہارا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی فرقے سے ہو، میں زیادہ نہیں ایک جملہ اور پڑھوں گا، جھولی پھیلا کر پڑھ سکتا ہے کوئی شہادت؟ جناب سیدہ کی قسم امام زمانہ پڑھے گا۔ میں ایک فکرہ کہتا ہوتا ہوں، صرف مومن کے سوچنے کے لیے، کبھی تنہائی میں رونے کو دل جاتا ہوں اور ذاکر میسر نہ آئے، پھر ایک جملہ سوچ لیا کا، تجھ سجدے میں رونا آئے گا، تجھے قنوت میں رونا آئے گا، تجھے نماز میں رونا آئے گا، تجھے بستر میں رونا آئے گا۔ امام حسین تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک منٹ میں منت کرتا ہوں، ذرا غریبوں والی شکل بناؤ، میں سیدوں کی غربت سناؤں تجھے۔ مجھے بطول کی چادر کی قسم 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی، کمینے دروازے کو دھکا دیتے تھے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم میں کتنی باتیں چھپا کے گزر رہا ہوں، مولا جلدی آ، میں تیری دادی کی غربت پڑھ کے سناؤں۔ خالد ابن ولید اپنے جوتوں کے ساتھ بطول کے دروازے پہ ٹھوک، آئے میری بی بی۔ امام حسین ملک سردار کے درجات بلند کرے، عزاداران امام مظلوم، یہ
جملہ شاید اکثر مومنین نے نہ سنا ہو. کوئی دعا ہے تو جھولی پھیلاؤ, جھولی پھیلا کے. میری ماں بہنوں بیٹیوں, بی بی فاطمہ تمہارے پردے سلامت رکھے. قبلہ جملہ سننا. علی کی بیٹی گری فضا, جناب فضا قریب آئی. پہلا سوال, علی کہاں ہے؟ قبلہ یہ نجف کے ایک عالم کا فکرہ ہے. وہ فرماتے حسین سے زیادہ مظلوم تھا علی. حسین کی زندگی میں کوئی مستور زخمی نہیں ہوئی. علی وہ غریب ہے جس کے سامنے زہرا زخمی ہو, جس کے سامنے پتھر کے دل کا تو ذمہ دار نہیں ہو. بی بی نے پوچھا فضا علی کہاں ہے؟ اب دل کرے تو ماتم کر لو. فضا رو کے کہہ دیا ظالم علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے. علی کے گلے میں رسی کا نام آیا. تڑپ کے زہرا اٹھی, رسول کا امامہ سر پہ رکھا, محمد کی ابا پہنی, محمد کے نالین پہنے, رسول کا عصا ہاتھ میں لے کر محمد کی طرح چلتی ہوئی زہرا قبر رسول پر آئی. بی بی نے امامہ اتارا, فاطمہ نے بال کھولے, قبر محمد میں چلایا. یا دوڑ کے علی کی آواز آئی, زہرا بد دعا نہ کرنا, مدینہ غرق ہو جائے گا. ایام منقلب کربو علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین انک انت السمیع العلیم. یا اللہ میرے بھائی کی محنت کو قبول کر. امام حسین کا صدقہ ان کے رزق میں برکت عطا کر. ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے رکھو, ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے رکھو. میں قبلہ کے حکم کی تعمیل میں ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں, اور میں وعدہ کرتا ہوں میں شدید گناہگار ہوں. اس منبر کی قسم کھا کے وعدہ کرتا ہوں, تیری کوئی دعا ہے اس وقت مانگ جناب سید. مخدوم دارین سے مانگ کر دے. ایک مدینے کا مومن تھا قبلہ ابرار شادی, مدینے کا مومن, مدینے میں رہنے والے, اخلاق پر مدینے میں رہنے والا. وہ پہلی مرتبہ مشہد گیا. شیعہ تھا, مدینے کا رہنے والا تھا. شادی پہلی دفعہ مشہد گیا. اس نے سونے کا گنبد دیکھا, چاندی کی سری دیکھی. کہاں کا رہنے والا تھا شادی؟ مدینے کا رہنے والا. امام شہر کا صفحہ تیری زندگی کرے. اس نے ایسے ہاتھ میں زیارت نامہ اٹھایا, امام رضا کا روزہ دے کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا. کعب کے زمین میں بیٹھا, رو کے کہتے ہیں معاف کرنا میں تجھے غریب نہیں کہوں. رضا مولا غریب دیکھنے ہو میرے ساتھ مدینے چل, میں تجھے تیری دادی زہرا کی قبر دکھاؤں جہاں آج تک مسلمان چراغ نہیں جلانے دیتے. دو پتھر پڑے ہوئے ہیں, دور سے اگر کوئی رونے لگے دوسرا مومن کہتا ہے آہستہ رو, آہستہ رو, آہستہ رو. مجھے اس منبر کی قسم جملہ سننا. قبلہ لوگ کہتے ہیں جنت البقیع کا قبرستان, میں کہتا ہوں قبرستان نہیں, جنت البقیع کا زندان. قبرستان میں تازیانوں کے پہرے نہیں ہوتے. جا بطول کی قبر پہ دیکھ, آج تک حسنین کی ماں قید خانے میں ہے. ملاقات کے مسلمانوں نے وقت مقرر کیا. پروردگارا مجلس عزا کو منظور و مقبول فرما, بی بی کو ہم سے راضی فرما, بھائی کے خرچ اخراجات بہن بھائی کی بارگاہ میں قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما, جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما.
جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، بالخصوص میں بھائی شاہد عباس کو اولاد نرینہ سے نواز، اور ان کے گھر کی رزق کی جو پریشانیاں انہیں دور فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، عزاداری امام کو عروج و غلبہ عطا فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، آمین کہنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما، حج و زیارات نصیب فرما، کربلا کی زواری نصیب فرما، مومنات کے ناموس کی حفاظت فرما، نازک دور میں عزاداری اور ولایت علی کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، محمد و آل محمد کا واسطہ وارث زمانوں کو اجازت ظہور عطا فرما، زیارت اور نصرت صاحب امر کی توفیق عطا فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، صبح سے لے کے اب تک جو ایک لمحے کے لیے بھی اس مجلس میں شریک ہوا ہے، معبود اس سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اس مجلس کے اس قبولیت کے لمحے کا واسطہ جو کسی ذاکر کی پڑھائی کے وقت بہن اور بھائی کو پسند آ گیا ہو، اس کے اجر کے طور پر روئے زمین پہ ہے۔ بی بی تجھے تو خالی لوٹنے کے درد کا بھی پتہ ہے، بی بی جب دربار سے کوئی خالی لوٹتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، بی بی جنہوں نے تجھے خالی بھیجا ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، تجھے اپنے خالی آنے کا صدقہ اپنے بچے کی مجلس سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس نہ ملے، بی بی سب کو حسن مصروف عمل ہے، میرا معبود تجھے امام حسین کی بہن کے اس مشن کا واسطہ اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، آل محمد کے واسطے سے وہ دعائیں جو ہم اپنی جہالت کی وجہ سے مانگنا بھول گئے ہوں، تو اپنی کریمی کی وجہ سے ہماری پریشانی اور حاجتوں کو آدھا آدھا دو حصوں میں تقسیم کر دے، آدھی پریشانیاں حسن کے صدقے میں معاف، آدھی حسین کے صدقے میں معاف، اور مالک پھر بھی کوئی رہ گئی ہو تو تجھے بی بی زینب کا واسطہ، تجھے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، تجھے علی اصغر کے معصوم خلق کا واسطہ، میرا اللہ تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، کسی کی دعا رہ نہ جائے، میرے بھائی بٹ صاحب تشریف فرمائے، اکرم شہین صاحب تشریف فرمائے، محمد پیکر بھائی تشریف فرمائے، ساروں کی دعائیں قبول فرما، ساروں کی حاجتیں پوری فرما، جناب سیدہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔